بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم حضرات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی سیرتوں سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ آج ہم عزیر علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ عزیر علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، اس کا تکلیف دینا یہ ہے کہ وہ میرے لیے لڑکا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، لوگوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا حصہ بنا دیا۔ تو عزیر علیہ السلام کے بارے میں بنو اسرائیل کا یہ عقیدہ کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تفصیلات ہمیں نہیں ملتی۔ ایک واقعہ ہے قرآن کریم کے اندر، اسی واقعے پر ہم گفتگو کریں گے۔ عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہیں، جا رہے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں بات لکھی کہ عزیر علیہ السلام اپنی کھیتی باڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ یا عزیر علیہ السلام سفر کر رہے تھے، ایک بستی سے ان کا گزر ہوا، دیکھا کہ بستی ساری ویران ہو چکی، بستی اجڑ چکی، تو جی میں خیال آیا کہ بستی ساری اجڑ گئی ہے، اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے؟ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اضطراری کیفیت پیدا ہوتی ہے جو ایمان کے منافی نہیں ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آیا تھا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بڑا ٹھوس اور مضبوط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی عقیدہ کی تعریف فرمائی، لیکن دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہوئی کہ موت کے بعد اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم کا اس بات پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ کہا کہ ایمان تو ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے، اور دلی اطمینان چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ 4 پرندے لے لیں، ان کی پہچان کر لیں، ان کو ذبح کریں، گوشت کو ملا دیں اور 4 مختلف جگہوں پر رکھ کے آواز دیں، وہ زندہ ہو کر آپ کی طرف تیزی کے ساتھ آئیں۔ تو کبھی انسانی دل پر کوئی بے چینی والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو عزیر علیہ السلام کے دل میں بھی یہی کیفیت آئی کہ اللہ تعالیٰ ان بستی والوں کو کیسے زندہ کرے۔ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو وہی موت دی، 100 سال تک اللہ رب العالمین نے ان پر موت طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا، ان کا دل بنایا، ان کی آنکھیں بنائی، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت بخشی، دل میں ادراک اور سمجھ کی قوت اللہ رب العالمین نے دے دی، تاکہ اللہ رب العالمین کی قدرت کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ فرمایا کہ عزیر کتنا عرصہ تم یہاں لیٹے رہے؟ کہا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کہا گیا نہیں، 100 سال تک آپ یہاں پر پڑے رہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اپنے گدھے کو دیکھ لیں، گدھا اس کا کوئی وجود نہیں، 100 سال تک کون سی چیز باقی رہتی؟ گوشت سڑ گل گیا، مٹی نے کھا لیا، ہڈیاں بکھر گئی، ختم ہو گیا معاملہ سب کچھ۔ اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کے سامنے ان کے گدھے کو تیار کر دیا، ہڈیوں کو جمع کیا گیا، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ڈال دی گئی، گدھا زندہ ہو کے کھڑا ہوا۔ کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھ جو توشہ لے کے نکلے تھے ذرا اس کی خبر لے لیں۔ توشہ بھی سارا ختم ہو چکا تھا، کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کو ان کا توشہ ویسے ہی تر و تازہ دے دیا جیسے دے کے نکلے تھے۔ اب دیکھیں 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام اپنی بستی میں داخل ہو گئے، ساری چیزیں یقیناً بدل چکی۔ عزیر علیہ السلام اپنے گھر گئے، جیسے کچھ واقعات لکھے جاتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام اپنے گھر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ اس سے کہا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ عزیر کا ہی گھر ہے۔ تو عزیر نے کہا کہ میں عزیر بول رہا ہوں۔ وہ جو عورت تھی بوڑھی، اس کی بینائی ختم ہو چکی تھی، اس کی عمر 120 سال کی تھی، بینائی ختم ہو چکی تھی۔ تو اس نے کہا کہ عزیر کا نام لینے والا کوئی نہیں، آپ کون ہیں عزیر کا نام ہے؟ اس کو تو یہاں سے گئے ہوئے 100 سال ہو گئے، کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن آپ نام کیسے لے رہے؟ کہا کہ میں تو عزیر ہی ہوں۔ اچھا آپ عزیر ہیں، تو میں کیسے پہچانوں کہ آپ عزیر ہیں؟ تو پھر وہ بڑھیا جو لونڈی تھی اسی گھر کی، تو اس نے کہا کہ عزیر مستجاب الدعوات تھی، یعنی ان کی دعا قبول ہونی تھی، میں اسی وقت یقین کروں گی جب آپ میرے حق میں دعا کریں۔
اور دعا کا اثر میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں. کہا ٹھیک ہے. تو اس بڑھیا نے خواہش ظاہر کی کہ یہ جو بینائی میری ختم ہو گئی ہے، بینائی واپس آ گئی. آپ اللہ سے دعا کی. عزیر علیہ السلام نے دعا کیا تو بینائی واپس آ گئی. تو اس نے دیکھا اور عزیر علیہ السلام کو پہچانا. پھر عزیر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کیا اٹھ گئی. اب بڑھاپے کے باعث وہ اٹھ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی. اٹھ کے کھڑی ہو گئی. عزیر علیہ السلام کو پہچان لیا. اب گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، سارے ادھر ادھر اپنی ضرورت کے لیے چلے گئے. کہا جاتا ہے کہ ایک مجلس میں وہ خاتون گئی اور جا کے کہنے لگی کہ عزیر آ گئے ہیں، عزیر آ گئے. عزیر علیہ السلام کے بچوں کو پتہ چلا، وہ بھی بڑھاپے کے اوپر تو پہنچ چکے. تو جب کہا گیا کہ یہ عزیر ہیں تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں پہچانتے عزیر ہیں. بچے باپ کو نہیں پہچانتے. تو پھر بچے نے کہا کہ میں اپنے باپ کو پہچانتا ہوں، ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشان ہے، تل کا نشان. دیکھا گیا تو تل کا نشان موجود تھا. اور اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو اسی حالت میں باقی رکھا تھا جس حالت میں وہ گھر سے نکلے. اب لوگ سارے اکٹھا ہو گئے. تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کی اصل حالت باقی نہیں تھی، لوگوں نے بھلا دیا تھا. اور پھر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر اس نے تورات کے نسخے جلا دیے تھے، یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، کوئی چیز باقی نہیں تھی. تو عزیر علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ تورات کے حافظ ہیں، تورات آپ کو یاد ہے، تو تورات دکھوا دیجیے. تو عزیر کو یاد آیا کہ ان کے والد نے ظالم بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے تورات کو ایک جگہ پر چھپا کے رکھا. کہا کہ ایک جگہ پر تورات ہے، میرے والد نے رکھا ہے. لوگوں کو لے کر اس جگہ سے کچھ چیزیں تھی وہاں سے ہٹا کے کتاب نکالی گئی. تو 100 سال کے بعد وہ بھی اپنی اصل حالت میں باقی نہیں تھی. کچھ حصہ باقی تھا اور کچھ حصہ مٹ چکا تھا. عزیر علیہ السلام ایک مقام پر لیٹ گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام پر ہوا. کچھ تو تورات کو یاد تھی اور کچھ اللہ رب العالمین نے الہام والی کیفیت جاری کر دی. جو چیز ڈھونڈی ہوئی تھی وہ یاد آ گئی. تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد انہوں نے تورات کو لکھوا دی. یہ بس ایسی تاریخی باتیں ہیں، حقیقت اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، تو اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو پڑھنے اور ان کی زندگیوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.